جوڈیشری بات کرتی ہے ایک ISI کی کرنیل کی. میں غدار ابن غدار کا بیٹا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تقریر کے بعد شام میں کہیں میں بھی چوتھی نسل میں اس نعرے سے گزروں گا. ہم تو غدار ہیں. ہم تو سب کہتے ہیں ہندوستان کی تقسیم کے خلاف تھے. آج بات ہو جائے 77 سال بعد کہ تقسیم ہندوستان کا فائدہ کتنا ہوا ہے, نقصان کتنا ہوا ہے. ہمیں 1000 دفعہ غدار بولا جائے ہمیں تکلیف کبھی نہیں ہوگی. پرکسی کو پرکسی بولیں گے تو تکلیف ہوگی. جس دن آپ کے بانی, آپ کے ملک کو بنانے والے نے جس دن فوج کے سامنے فوج کے ایک تقریب سے یہ بات کی کہ یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ آپ اس پہ حکمرانی کریں. مسئلہ آپ کا شروع ہوتا ہے 47 میں. ہندوستان آزاد ہوتا ہے اور پاکستان بنتا ہے. میری بات سے اگر کسی کو تکلیف ہو میں واضح کر دوں کہ میں اس وطن میں, اس ملک میں. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل تقریر دکھاتے ہیں. ایمل ولی خان کی ایسی طوفانی تقریر کے پورے ملک میں آگ لگا کر رکھ دی. ایمل ولی نے جیسے ہی تقریر کرنا شروع کی تمام چینل نے اس تقریر کو بند کر دیا, لیکن سرکاری ٹی وی پر تقریر بند کرنے میں دیر لگ گئی, جس کی وجہ سے یہ تقریر سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل چکی ہے. ایمل ولی کی آپ یہ تقریر دیکھیے, پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. غدار ابن غدار کا بیٹا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تقریر کے بعد شام میں کہیں میں بھی چوتھی نسل میں اس نعرے سے گزروں گا. تاریخ حقیقت ہوتی ہے اور تاریخ سے آنکھیں پھیرنا, حقیقت سے آنکھیں پھیرنا آپ کو کبھی بھی مستقبل میں صحیح راستے پہ نہیں لے کر جا سکتا. یہ بہت بڑی بحث ہے اور اس بحث کے لیے میں تیار ہوں, کیونکہ نیشنل اسمبلی کے باہر ایک دفعہ اجلاس بلایا گیا تھا اور جناب خان عبدالولی خان مرحوم گاڑی کی ڈگی کتابوں سے بھر کے لائے تھے. اس لیے لائے تھے کہ آئے آج بات کرتے ہیں کہ پاکستان بنا تھا, کہ پاکستان آزاد ہوا. جب آپ 47 میں آزاد نہیں ہوئے, آج آپ آزادی کا رونا رو رہے ہیں. کیا ایمان کی بات کریں سب لوگ, یہ جناب پاکستان کا قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کتنی قدر کرتے ہیں؟ کیا پاکستانی قدر کرتے ہیں ان کی کہ نہیں کرتے؟ تو مجھے تو یہ تصویر بھی قید لگ رہی ہے. یہ تصویر اس دن قید ہو گئی جس دن جناب محمد علی جناح صاحب نے رول آف لا کی بات کی. جس دن آپ کے بانی, آپ کے ملک کو بنانے والے نے جس دن فوج کے سامنے فوج کے ایک تقریب سے یہ بات کی کہ یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ آپ اس پہ حکمرانی کریں. یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ یہاں پہ عوام غلام ہو, بندوق والے کے پاس طاقت ہو, بلکہ آپ محافظ ہیں. یہ جو باتیں آج ہم کر رہے ہیں یہ جناب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو کرنی پڑی. آج تک آپ یہ ملک, یہ وطن, یہ پاکستان کے شہری اس اپنے قائد کو رہا نہ کر سکے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو پھر قید ہوئے ہیں تو ان پہ ایک ایسی قید لگا ہے کہ آپ پاکستان میں جناب محمد علی جناح صاحب پہ ریسرچ نہیں کر سکتے. تو آئے آزادی کی بات ہو رہی ہے, ہم تو غدار ہیں. ہم تو سب کہتے ہیں ہندوستان کی تقسیم کے خلاف تھے. آج بات ہو جائے 77 سال بعد کہ تقسیم ہندوستان کا فائدہ کتنا ہوا ہے, نقصان کتنا ہوا ہے.
ہم تو چلیں غدار ہیں، لیکن آپ میرے معزز اراکین آج جوڈیشری اور ملٹیپلشمنٹ کی لڑائی سے نکل کے کیا میں آپ کے لیے یہ بات اٹھانے کو تیار ہوں، میرے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے کہ آج یہ ایوان یہ مطالبہ کرے کہ جو پابندی پاکستان میں جناب محمد علی جناح صاحب کے اوپر ریسرچ کرنے پہ لگی ہے یہ کھول دی جائے، اور میرے سمیت سب کو یہ موقع ملے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے قائد، ہمارے رہبر، ہمارے اس ملک کے بانی محمد علی جناح صاحب کون تھے۔ بدقسمتی سے یہاں پہ کھیل بینیفیشریز کا اور افیکٹیز کا چلتا آ رہا ہے۔ کل کا بینیفیشری آج کا افیکٹی ہوتا ہے، کل کا افیکٹی آج کا بینیفیشری ہوتا ہے۔ جب وہ بینیفیشری ہوتے ہیں وہ ان کو سب قابل قبول ہے، پھر ملک کے ساتھ جو ہو خیر ہے، ہم نے مسنگ پرسن کی بات نہیں کرنی۔ یہ ابھی بدقسمتی سے قصہ مسنگ پرسن سے شروع ہوا، لڑائی میں آخر میں سینٹ اور یا پارلیمان اور عدالت کو آمنے سامنے ہونا پڑا۔ 12 اگست 1948 ٹھیک پاکستان بننے کے 1 سال بعد، جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ خدائی خدمتگاروں کی حکومت ختم کر کے ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، اس بیچ باچا خان اور قائد اعظم کا رابطہ ہوا، اور قائد اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ میں باچا خان کے پاس آؤں گا، خدائی خدمتگار مرکز ہمارا سردریاب، لیکن کریکٹرز تھے۔ وہ باچا خان جو پارلیمان میں آ کے وہ لاز لیتے کہ میں تقسیم ہند کے خلاف تھا، لیکن آج جب پاکستان بن گیا، پاکستان ایک حقیقت ہے، تو آئیں اس پاکستان کو بناتے ہیں۔ اور وہ انہوں نے اپنی ساری سروسز، خدائی خدمتگاری کی جتنی بھی سروسز تھیں، وہ پاکستان بنانے کے لیے محمد علی جناح صاحب کی سپرد کی۔ این اس وقت جب محمد علی جناح صاحب سردریاب آ رہے تھے تو قیوم خان نے کہا کہ آپ کو مار دیں گے، خدائی خدمتگار اکٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو مار دیں گے۔ خدائی خدمتگار پشاور سے سردریاب تک تیاری میں پڑے ہوئے تھے کہ مہمان آ رہے ہیں، اور آج ہم ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی ایم الولی کی ایسی تقریر جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایم الولی کا کہنا تھا کہ میں غدار ابن غدار ہوں، میرے ساتھ جو سلوک اس ایوان میں اپنایا جاتا ہے، میں جب بھی بولنے کی کوشش کرتا ہوں میرا مائک بند کر دیا جاتا ہے۔